بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم
ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز چینل کی جانب سے اسپیشل سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، آج 27 رمضان المبارک اور سحری کے یہ خوبصورت لمحات، اور 27 رمضان المبارک جہاں لیلۃ القدر ہے، جہاں شب نزول قرآن ہے، وہیں 27 رمضان المبارک کی ایک اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ یہ قیام پاکستان کا دن ہے، اور 27 رمضان المبارک ہی وہ بابرکت گھڑیاں بھی تھیں رات کی، لیلۃ القدر کی گھڑیاں تھیں کہ پاکستان مملکت خداداد اس کا اعلان ہوا اور یہ معرض وجود میں آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صبح صادق کا وقت اور اجالا طلوع ہونے کا وقت، جب اجالا پھیل رہا ہے تو پھر جمعۃ الوداع بھی ہے، رمضان المبارک بھی ہے، لیلۃ القدر بھی ہے۔ تو پاکستان ان خوبصورت، ان بابرکت لمحات میں دنیا کے نقشے پر ایک تابندہ اور روشن ستارہ بن کر ابھرا۔ تو اس حوالے سے پاکستان حقیقت میں یہ کوئی اتفاق نہیں ہے قیام پاکستان، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک خوبصورت حسن انتظام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خاص عطیہ ہے اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے قیام پاکستان جو ہے یہ عمل میں آیا۔ تو یوں پاکستان نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ملک ہے، اور یوں کہا جائے تو بالکل درست ہوگا کہ اسلام کا قلعہ ہے پاکستان، اور پاکستان ایک خاص حسن ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے عرض کیا قیام پذیر ہوا۔ تو اس حوالے سے یہ اللہ کی رحمتوں، اللہ کی برکتوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہمارے لیے قیام پاکستان، مملکت پاکستان، اور خود لفظ پاکستان یہ بھی بہت خوبصورت لفظ ہے۔ پاکستان اس لفظ پر غور کریں تو پاک جگہ، پاک رہنے کی جگہ، تو اس کو پاکستان کو بڑی بڑی نسبتیں حاصل ہیں۔ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کے مطابق وجود میں آیا، اور علماء کرام، صوفیاء اعظام، مشائخ اعظام نے اس میں اپنا کردار مکمل طور پر ادا کیا۔ اس حوالے سے کہ 27 رمضان المبارک اور پھر رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں، لیلۃ القدر اور قیام پاکستان، آج ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور میں یہ اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے، چونکہ آج نوجوان نسل، نئی نسل جو ہے، بعض اوقات ان کو پاکستان کی تاریخ سے اس طرح واقفیت حاصل نہیں جیسے ہمارے بزرگوں کو، اور خصوصاً ان لوگوں کو واقفیت حاصل تھی کہ جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے اس میں اپنا کردار بھی ادا کیا، حتیٰ کہ اپنی قربانیاں بھی ان کی اس قیام پاکستان میں شامل ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ اگرچہ عیسوی کیلنڈر کے مطابق 14 اگست 1947 کو قیام پاکستان جو ہے یہ عمل میں آیا، پاکستان وجود میں آیا، لیکن پاکستان کو مدینہ ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم محمد لقمان رضا صاحب۔ جی خوش آمدید۔ آج کا موضوع یقیناً ایک انتہائی خوبصورت موضوع ہے۔ جی میں اپنی گفتگو کا آغاز صاغر صدیقی کے اس کلام سے کرنا چاہتا ہوں۔ جی تیری آغوش میں ہے قلندر کا در، تیری آغوش میں ہے قلندر کا در، تیری مٹی میں پنہاں ہے گنجے شکر، سبحان اللہ۔ تو نے دیکھے ہیں داتا سے اہل نظر، جی تو کہ سلطان باہو کی ہو کا وزن، سبحان اللہ، زندہ باد ہے وطن، زندہ باد ہے وطن۔ سبحان اللہ، بے شک۔ مملکت خداداد پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جی اس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ ریاست عطا کر کے بانیان پاکستان پر
بہت بڑا احسان کیا کہ انہیں یہ عظیم نیکی عطا کی۔ بے شک۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا، بلا شک و شبہ 14 اگست 1947 اور 27 رمضان نسبتیں دیکھی نا جی، کہ شب نزول قرآن ختم ہو رہی ہے اور جو سحر پھونٹ رہی ہے وہ پاکستان کی پہلی صبح ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ قرآن کریم کی تکمیل کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جس خطے کو وجود بخشا، جی، اس رات کی مناسبت سے وہ خطہ پاکستان ہے۔ بے شک۔ اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو یہ کوئی اتفاقی جو ملک ہے وہ نہیں ہے، اتفاقاً وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کے اندر ایک سٹرگل ہے، ایک جد و جہد ہے، ایک نظریاتی وابستگی ہے، ہم آہنگی ہے، اور ایک فکر ہے۔ بے شک۔ دو قومی نظریہ یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں تھا، جی، بلکہ ایک فکر تھی، ایک پیغام تھا، ایک حقیقت تھی، ایک دل کی صدا تھی، جی، جو صدیوں سے مسلمانان نے بر صغیر اور مسلمانوں کے دل میں امڑ رہی تھی۔ بے شک۔ کیونکہ ایک اصول ہے بنیادی طور پر مفتی صاحب، جی، کہ مسلمان کے لیے آزادی سب سے پہلی نعمت ہے۔ آزادی نہیں ہے تو مسلمان کے لیے جینا مشکل ہے۔ یعنی وہ آزادی سے پھر اپنے معاملات اور عبادات بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم دیکھیں کہ غور کریں کہ ان دونوں چیزوں کو اگر ہم ملائیں تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کا قیام در حقیقت مدینہ ثانی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسے کہ مدینہ منورہ کی جو کا قیام ہے، یا مدینہ منورہ کی ریاست کا جو قیام ہے، جی، اس کی جو شرائط تھیں، اس کے پیچھے پس منظر میں پس پردہ جو عوامل تھے ان کو دیکھا جائے، اور پاکستان کے قیام کے پس منظر میں جو رونما ہونے والے عوامل تھے، ان دونوں کو دیکھا جائے تو دونوں ایک ہیں۔ ٹھیک۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کے اوپر ایک خطبات بہاولپور میں ایک لیکچر دیا ٹھیک ہے کہ پاکستان کو بہت ساری مشابہتیں موجود ہیں پاکستان کی مدینہ منورہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات، نام کے ساتھ مشابہت ہے، المدینۃ المنورہ اور پاکستان، دونوں کے ناموں کو دیکھیں تو معنی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، پاک سرزمین بنتی ہے یا مدینہ منورہ چمکنے والا شہر بنتا ہے۔ تو لہٰذا ان کے ناموں میں بھی ایک ایسی مناسبت ہے کہ جیسے مسلمانوں نے مکہ میں صعوبتیں برداشت کی، جی، تکلیفیں برداشت کی، دین اسلام کے احیاء کے لیے برداشت کی، تو اللہ نے مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ جیسی الگ ریاست عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح بر صغیر کے مسلمانوں نے بھی صعوبتیں، تکالیف و مصائب برداشت کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پاکستان کی صورت میں ایک ریاست عطا فرمائی۔ بے شک۔ پہلی چیز۔ جی، دوسری چیز اس کے اندر جو میں نے عرض بھی کر دی ہے کہ دونوں کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ، سبحان اللہ، اعلاء کلمۃ الحق، اعلاء کلمۃ الحق۔ جی، ہمارے جتنے بھی قائدین ہیں جی، انہوں نے ہندوستان کے رسم و رواج سے بغاوت کی ہے، انہوں نے ہندوستان میں اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کے خلاف بغاوت کی ہے۔ جی، اسی طریقے کے ساتھ اسی طریقے کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں بھی مسلمان تنگ آ گئے تھے کہ نماز پہ پابندی ہے، جی، اور جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے اس کے خلاف سازشیں امڑ کر آتی تھیں، تو وہاں بھی جو جد و جہد تھی وہ بھی اسلام کے لیے تھی، اور پاکستان کی جو جد و جہد ہے یہ بھی جو ہے اسلام کے لیے اسلام تھی۔ کی تو سرزمین ادھر کے اللہ لیے۔ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی اسٹیٹ عطا کی، جی، اور ادھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بر صغیر کے مسلمانوں کو پاکستان کی صورت میں ایک ملک عطا کیا۔ مفتی صاحب یہاں پہ ایک اور بھی مماثلت میں سمجھتا ہوں کہ وہاں مکہ المکرمہ کے جو لوگ تھے کفار مکہ، وہ بھی بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ یہاں پہ ہندوستان کے جو ہندو ہیں جنہوں نے ظلم و ستم کیا پاکستان بننے سے پہلے بھی کرتے رہے، وہ بھی ہندو ہیں، وہ بھی بت پرست ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ بالکل، یہ مماثلت بھی دیکھیے یہ بھی مماثلت ہے کہ وہاں بھی جو جہاد تھا جی، وہ غیر مسلموں کو خلاف تھا، اور یہاں بھی جو جہاد ہے یہ بھی غیر مسلموں کے خلاف تھا، جی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان مہراز وجود میں آیا۔ جی، اب یہ ذہن نشین رہے کہ ہمارے بہت سے لوگ جو قیام پاکستان کے وقت مخالف تھے، جی، اور آج بھی وہ پاکستان کے مخالف ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اگر وہاں پہ موجود تھے تو ہم
ٹھیک تھے کہ ہم ایک سسٹم کے خلاف جہاد کرتے اور جو ہے ہم پوری ایک طاقت بن جاتے. ٹھیک ہے. ان کے اس سوال کا جواب بھی مدینہ منورہ کی ریاست کے قیام میں ہے. یعنی وہ متحدہ ہندوستان کے داعی تھے. جی جی ٹھیک ہے. تو اس کو متحدہ ہندوستان کے جو کانگریس کی صورت میں جو آج پاکستان میں بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے آباء و اجداد نے پاکستان کے وجود کا انکار یا مخالفت کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان تو کجا پاکستان کی پے بھی یہ لوگ نہیں بنا سکتے. تو ان لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ جب رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکہ کے اندر رہتے ہوئے امانت و دیانت و صداقت و شرافت کے پیکر تھے, اعلان نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور حکیم امین کے لقب سے ملقب کر چکے تھے. اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ میں الگ ریاست قائم کی. یہ ہمارے لیے اشارہ ہے کہ ہندوستان کے اندر رہ کر اگر کامیابی ہو سکتی تو پاکستان کی ضرورت پیش نہ آتی, جس طرح مکہ کے اندر رہ کر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی تھی اور حضور نے ہجرت کو ضروری سمجھا اور تشریف لائے اور ہجرت کی تب کامیاب ہوئے. تو یہ بھی ایک چوتھی چیز سملیرٹی موجود ہے. تو ان لوگوں کا خیال غلط ہے. ٹھیک ہے. جو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں رہ کر معاملات کو سدھارا جا سکتا تھا, اگر سدھارا جا سکتا تھا تو اس کی نظیر پیش کریں. صحیح. پوری دنیا میں آپ پوری دنیا کو دیکھ لیں. جی. آپ رشیا کو دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں, یا جن لوگوں نے ممالک نے اپنے دوسرے ممالک کے خلاف بغاوت کر کے, کیا کبھی ایسا ممکن ہے؟ بھائی قوموں کی ترقی کی راہ اس وقت نکلتی ہے جب سب سے پہلی شرط آزادی ہوتی ہے. آزادی, بالکل. جب آپ آزاد ہیں تو پھر آپ اپنی منشا کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق ان معاملات کو حل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ آزاد نہیں ہیں اپنی فکر میں, اپنی سوچ میں, تو پھر آپ کے لیے یہ کام مشکل ہو جاتا ہے. یعنی محکوم قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی. بالکل. جی مفتی صاحب, ابھی آپ یہ ہمارے ناظرین کو رہنمائی فراہم کر رہے تھے کہ جب ایک قوم اور خصوصاً مسلمان قوم ایک جگہ پر وہ آزادی کے ساتھ اپنے اسلامی شعار ان کو نہیں اپنا سکتی, تو یہ تو پھر قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں بھی ہجرت کا حکم ہے. تو اس حوالے سے مسلمانان برصغیر نے جو پاکستان کی طرف ہجرت کی تو انہوں نے وہ ہجرت کا اجر بھی پایا. یہ تو اللہ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق. بالکل. اور جو ہجرت اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ قابل قبول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ اجر و ثواب ہے. تو در حقیقت قیام پاکستان میں لوگوں کے دماغ میں جو ایک نقشہ تھا وہ کیا تھا؟ دولت نہیں, شہرت نہیں. بالکل. لوگوں کو اندازہ تھا, لیڈروں کو اندازہ تھا, اقوام عالم کو اندازہ تھا کہ اس کے بعد بڑی مشکلات ہوتی ہیں, بڑی تکالیف ہوتی ہیں, قتل و غارت گری ہوتی ہے. لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے خود کو جو تیار کیا تو اس کے پس پردہ ان کے عزائم میں کوئی دولت, کوئی شہرت, کوئی سکون نہیں تھا, زمین کا ٹکڑا بھی نہیں تھا, زمین کا ٹکڑے کا حصول بھی نہیں تھا, بلکہ خالصتاً ان کی یہ نیت تھی کہ ہم پاکستان کو قائم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کریں گے. اور اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو پیغام ہے, کلمہ طیبہ کا جو مشن ہے, اس کو عملی جامہ پہنائیں گے. یعنی اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں گے. بالکل. مملکت پاکستان میں. اسی لیے بچے, بڑے بوڑھے, نوجوان, ہر ایک کے زبان پہ یہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, لے کے رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان. اچھا مفتی صاحب, چونکہ پاکستان جو بنا ہے تو یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا, تو دو قومی نظریے سے آج ہماری نوجوان نسل ہے عام طور پر وہ آگاہ نہیں ہے, تو اس کے بارے میں بھی ہمارے دیکھیے, دو قومی نظریے کی آج بھی ہمیں وقتاً فوقتاً جب ہم کشمیر میں لوگوں کے مظالم دیکھتے ہیں تو اس کی جھلک ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ آج کے باشعور ترین دور میں بھی جب میڈیا عام ہے, انسانی حقوق کی جماعتیں سر اٹھائے کھڑی ہیں, اس دور میں بھی لاکھوں, ہزاروں, لاکھوں لوگ جو کشمیری ہیں ان پر مظالم ہو رہے ہیں. جی. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ پوری دنیا میں کوئی بندہ آواز ان کے لیے نہیں اٹھاتا. آج اس دور میں جب اتنا ظلم ہو رہا ہے تو اس دور میں جب کیمرہ نہیں تھا, جب میڈیا نہیں تھا, الیکٹرانکس میڈیا, پرنٹ میڈیا, تب کتنے مظالم ہوتے ہوں گے. تو جو دو قومی نظریے کا میسج ہے اس سے مضبوط ہوتا ہے
کہ جناب ان لوگوں کی سوچ، ان کی فکر ٹائملی تھی اور بہت اعلیٰ تھی، ورنہ ایک جنگ و قتال جاری رہتا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان، ان کا تو بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ دو قومی نظریے کی بنیاد تو اس وقت معرض وجود میں آ چکی تھی جب ہندوستان میں پہلے شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا. جی بے شک. تو پتہ یہ چلا کہ دو قومی نظریہ کیا ہے. اب ایک ہندو ہے وہ ہندوازم کی بات کرے گا، مسلمان ہے مسلمان. یہ اجتماعی نقیضین محال ہے. دو ضدوں کا، دو اختلاف رکھنے والی قوموں کا اکٹھے رہنا یہ آسان کام نہیں ہے. جی. یہ ایک ہمارے سیاستدانوں کی، ہمارے جو لوگ ہیں ان کی ایک سوچ ہو سکتی ہے. ورنہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اگر دیکھیں جی، تو جب کہا گیا نا، حسین احمد مدنی نے کہا نا کہ قوم مذہب سے نہیں ہوتی، قوم وطن سے ہوتی ہیں، تو انہوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ عجم ہنوز ندانت رموز دین ورنہ ز دیوبند حسین احمد اینچ بلا جبیست سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است اینچ بے خبر ز مقام محمد عربیست و مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست گرب او نرسی دی ہما بولا بیست. اب علامہ اقبال کا یہ جملہ، یہ کہنا، یہ اشعار، یہ در حقیقت اس نظریے کو ذکر پہنچانے کے لیے ہے کہ حسین احمد مدنی کا یہ کہنا تھا کہ قومیں جو ہیں وہ وطن سے بنتی ہیں، یعنی وہ متحدہ ہندوستان کے قائل تھے، جبکہ اقبال کہتے تھے کہ نہیں، قومیں وطنوں سے نہیں بنتی، قومیں مذہب سے بنتی ہیں. پوری دنیا میں جہاں بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے وہ ایک قوم ہے، مسلمان ایک قوم ہے، مسلمان ایک قوم ہے. جی. اور پھر انہوں نے پوری اقبال کی شاعری آپ اٹھا کے دیکھیں، اتنا سخت رویہ اقبال نے کبھی کسی سے نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے. اتنا نام لے کر کسی کی مذمت نہیں کی اقبال نے. ان کی مذمت کی کیوں کہ اقبال کو لگ رہا تھا کہ حسین احمد مدنی کی جو سوچ ہے یہ بعد میں کیا ہوگا. حسین احمد مدنی کا بھی نام لیا اور حسین احمد مدنی کے فرقے کا بھی نام لیا، کیونکہ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ یہ فرقہ اور یہ حسین احمد مدنی یہ لوگ بعد میں قیام پاکستان کی مخالفت والے لوگ شامل ہوں گے. دو قومی نظریہ کی مخالفت پروان چڑھے گی. اور آج ہمارے بہت سے وکلاء ہیں، بہت سے زندگی شعبہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ ٹھیک تھے. ٹھیک ہے. تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، اب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھیں، جی، ان کی جد و جہد کس لیے تھی؟ وہ ایک خوبصورت وکیل تھے، کامیاب زندگی گزار رہے تھے. ان کی جتنی بھی جد و جہد ہے وہ مسلمانان پاکستان کے لیے ہے نا. ان کا مقصد مطمع نظر کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا. جی. یا کتنا کچھ انہوں نے پاکستان کے قیام کے بعد عیاشیاں کی یا کتنی سہولیات کی نہیں، انہوں نے بلکہ انگلستان کی زندگی جو ہے وہ چھوڑ کر ادھر آئے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا ایک مشن تھا اور وہ مشن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی تھا. اور اس خوشنودی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا اور پاکستان معرض وجود میں آیا. یعنی جو ہمارے لیڈرز تھے علامہ اقبال علیہ رحمہ یا قائد اعظم علیہ رحمہ ہوں، ان کے ساتھ ساتھ دیگر علماء و مشائخ، تو ان کا پاکستان کی جد و جہد کا مقصد صرف یہی تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ آزادی اور سکھ کا سانس لے سکیں، اپنی زندگیاں اسلام کے سنہرے اصولوں کے مطابق گزار سکیں. تو مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا دو قومی نظریہ، تو اس میں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، آج بھی دیکھ لیجئے کہ انڈیا میں جیسے مسلمانوں کے لیے تو گائے جو ہے یہ حلال جانور ہے، ہم گائے کا گوشت بھی کھاتے ہیں، تو ہندوؤں کے لیے وہ گاؤ ماتا کہتے ہیں. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں مسلمان، ان پر صرف اسی وجہ سے ظلم کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے کہ وہ گائے کا گوشت بیچ رہے ہیں. بالکل. تو یہ دو قومی نظریہ، دیکھیں یہ صرف ایک چیز ہی نہیں بلکہ عبادات کو دیکھیں، معاملات کو دیکھیں، عائلی زندگی، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ہم نے بدقسمتی سے وہ چیزیں پاکستان میں اپلائی نہیں کی. اگر پاکستان میں وہ اپلائی ہو جاتی جو ہمارا مشن تھا تو آج کوئی یہ نہ کہتا کہ ہم ادھر ٹھیک تھے. صحیح. آج پوری دنیا یہ اعلان کرتی کہ اگر دنیا میں کہیں امن ہے تو اسلام کی آغوش میں ہے، دنیا میں کہیں یونٹی ہے تو اسلام کی آغوش میں ہے، عبادات کی اثر پذیری ہے
تو وہ اسلام کی آغوش میں ہے. بے شک. میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ قربانی مسلمان نہیں کر سکتے تھے. مسلمانوں کے اجتماعات پہ پابندی ہے. اذان نہیں دے سکتے تھے. بابری مسجد کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا پوری دنیا دیکھ رہی ہے. بظاہر سیکولر. اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق متعین ہے. جی. آپ پاکستان میں دیکھ لیں عیسائیوں کے کتنے گرجا گھر ہیں. بے شک مکمل آزادی. یہودیوں کو ابھی بابا گرو نانک کا جو دربار ہے کرتارپور, تو کیا ممکن ہے کہ اس قدر امن کے ساتھ ہندوستان کے اندر لوگ عبادت کر سکیں؟ نہیں. وہاں پر اقلیتیں قربانی کر سکیں؟ نہیں کر سکتی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو اکابرین کی سوچ تھی انہوں نے کتنی کوشش کی. ابھی تحریک پاکستان کا ایک نامور کردار مولانا عبدالستار خان نیازی, سبحان اللہ, انہوں نے 1938 سے جو ہے وہ پاکستان کی تحریک پاکستان میں کردار ادا. پہلے جو ہے نا یہ وہ ہیں جنہوں نے مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا قیام عمل میں لایا, اور انہوں نے جب ہزاروں طلباء کا ایک اجتماع کیا اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ان کو سرپرستی حاصل تھی, تو انہوں نے طلباء کا ایک اجتماع منعقد کیا اور اس میں حضرت قائد اعظم کو دعوت دی. یہ غالباً 1940 میں یہ اجتماع تھا. ٹھیک ہے. تو قائد اعظم کے یہ الفاظ آج بھی تاریخ میں رقم ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جس قوم میں عبدالستار خان نیازی جیسے نوجوان ہوں, یاد رکھیں اس قوم کے پاکستان کو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. واہ, بے شک. اور میں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو آخری وائسرائے پاکستان ہندوستان کی تقسیم کرنے کے لیے آیا, اس کے پاس کیونکہ کوئی چارہ کار نہیں تھا برٹش کے پاس, اب تقسیم تھی, تو یہ آخری وائسرائے تھا غالباً. تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ یار مجھے ایک بات کا پتہ نہیں چلا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جب ہم بات کرتے تھے تو کوئی پیچھے ایسی طاقت بیٹھی تھی کہ وہ بات ہمیں قبول کرنے پر مجبور کر رہی ہوتی تھی. یہ وہ فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا جو ان لوگوں کے ساتھ تھا. تو انہوں نے بڑی جد و جہد کی ہے, جیسے میں نے عرض کیا. تو پھر جیسے عورتوں نے, خواتین نے تحریک پاکستان میں کردار ادا کیا, مردوں نے کیا, اسی طرح پاکستان کے اس عظیم نونہال نوجوان مولانا عبدالستار خان نیازی کی خدمات کو بھی ہمیشہ یاد. 2 مئی کو ان کا یوم وصال ہے, میاں والی میں ان کا مزار ہے, اور ان کو ہمیشہ بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بنیادی پلرز تھے. ٹھیک ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ آگے بھی یہ بڑھنا چاہتا ہوں کہ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کا, ہندوستان کا کوئی دربار ایسا نہیں تھا جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ نہ ہو. بے شک, بے شک. کوئی فقیر درویش اہل اللہ میں سے اللہ کا ولی ایسا نہیں تھا, کوئی خانقاہ ایسی نہیں تھی کہ جو قائد اعظم کے ساتھ ہو. اور یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں, دیکھیے کہ جوں پاکستان بنا درویش دوبارہ واپس اپنی خانقاہوں میں چلے گئے. سبحان اللہ. کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو پاکستان کی پہلی کیبنٹ بنتی ہے سارے رئیس, سارے جگیردار, سارے نواب یہ آگے مختلف سیٹوں پہ بیٹھے. کیونکہ اولیاء کرام جو لوگ آئے تھے بے لوث لوگ تھے. پیر آف منکی شریف, پیر آف زکوڑی شریف, پیر آف تونسا شریف, پیر آف گولنا شریف, پیر آف سیال شریف, پیر آف سید جماعت علی شاہ صاحب. سبحان اللہ, وہ تو بانی تھے. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب تو بانی تھے. بالکل. اب یہ لوگ اگر لالچ کے لیے آتے تو یہ کہتے مجھے وزیر اعظم بناؤ, مجھے وزیر داخلہ بناؤ, مجھے وزیر خارجہ بناؤ. لیکن جو ہی پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا یہ لوگ ایسے غائب ہوئے, بالکل جا کر اپنی اپنی خانقاہوں میں بیٹھ گئے. ان کا مطلب صرف اللہ کی رضا تھا. سبحان اللہ. ان کا قیام پاکستان کے مقصد کے پیچھے کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں تھا. اپنی فیکٹریز, اپنی جو ملے ہیں وہ چلوانا یا ان کی پروڈکشن مقصود ہوتا تو وہ یقیناً مختلف مناصب پہ بیٹھ جاتے. بے شک. جی ناظرین, قیام پاکستان اور 27 رمضان المبارک اس حوالے سے ہمارے معزز مہمان بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے, اور آج کی ہماری نوجوان نسل کے لیے اس میں بہت زیادہ رہنمائی ہے. ناظرین, پروگرام میں بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ناظرین، 9 نیوز چینل کی جانب سے اسپیشل سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 27 رمضان المبارک سحری کے یہ بابرکت لمحات، اور اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں 27 رمضان المبارک تو لیلۃ القدر بھی، اور پھر شب نزول قرآن بھی، اور پھر جب قیام پاکستان کے ساتھ اس دن کو نسبت، اور قیام پاکستان کو اس دن کے ساتھ نسبت حاصل ہے کہ قیام پاکستان جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات میں اور پھر جمعۃ المبارک کے دن میں 27 رمضان المبارک کو معرض وجود میں آیا، تو اللہ کا خاص عطیہ، خاص تحفہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مبارکہ پر یہ پاکستان عمل میں آیا، وجود میں آیا۔ جیسے قائد اعظم علیہ رحمہ خود آپ نے فرمایا کہ میں انگلستان میں اپنے بیڈ پر سویا ہوں تو مجھے اپنے کمرے میں وہ لرزش سی محسوس ہوتی ہے، تو 1 دفعہ 2 دفعہ میں اٹھتا ہوں، تیسری دفعہ پھر میں جب دیکھتا ہوں تو ایک عظیم نورانی ہستی، ان کی زیارت کرتا ہوں، اور پھر میں پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ میں تمہارا پروفٹ، تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ تم برصغیر جاؤ، مسلمانوں کے لیے سٹرگل کرو، جد و جہد کرو۔ تو یوں قائد اعظم علیہ رحمہ کو خود نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پاکستان کی تحریک میں اور پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح قائد اعظم علیہ رحمہ نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ پاکستان کا قیام جو ہے یہ ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان، ان کی ساری چیزیں، ان کے عبادات کا طریقہ، ان کے معاشرتی معاملات، معاشی معاملات، مذہبی معاملات، سارے ایک دوسرے سے مخالف ہیں، برعکس ہیں، یہ کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو یوں حقیقت ہے کہ قیام پاکستان جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عطا سے، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور رضا سے عمل میں آیا، اور پھر جس میں اللہ کا حکم بھی شامل ہو، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اور رضا بھی شامل ہو، تو پھر اولیاء کرام اور علماء کرام اس میں کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ علماء و مشائخ نے پاکستان کے بنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور آل انڈیا سنی کانفرنس جو ہے، حتیٰ کہ بنارس کی کانفرنس، آل انڈیا سنی کانفرنس، اس میں یہاں تک بھی اعلان کر دیا گیا کہ اگر کسی صورت میں جو مسلمانوں کے سربراہ ہیں یہ پیچھے ہٹتے بھی ہیں پاکستان کے مطالبے سے، تو پھر ہم پاکستان کے مطالبے میں اور اس جد و جہد میں ہم پیچھے کم از کم نہیں ہٹیں گے۔ تو یوں پاکستان کی تحریک میں اور پاکستان کے بنانے میں صوفیاء کرام نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ تو میں اس حوالے سے اپنے معزز مہمان جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے معرض وجود میں لانے کے لیے اور اس کے قیام کے لیے صوفیاء کرام نے، علماء و مشائخ نے کیا کردار ادا کیا، اور پھر آل انڈیا سنی کانفرنس اس کے حوالے سے بھی دیکھیے صوفیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جتنی سٹرگل ہے جی قیام پاکستان کے لیے وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ جی سب سے پہلا نام جس نے قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کی جی وہ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ جی انہوں نے حضرت قائد اعظم کو خط لکھا کہ آپ واپس تشریف لائیں اور مسلم لیگ جوائن کریں اور قیام پاکستان کے لیے جدوجہد تیز کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر حضرت قائد اعظم جب ان کے کہنے پہ تشریف لاتے ہیں، پھر 1930 اور 31 میں گول میز کانفرنسز میں شرکت کر کے حضرت علامہ اقبال نے جو خطبات دیے، جی میں یہ سمجھتا ہوں در حقیقت وہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ بے شک۔ انہوں نے ان خطوط کا بھی تعین کر دیا جن خطوط پہ پاکستان کو قائم ہونا تھا۔ جی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ ہند، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، فلاں فلاں اور بنگال کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا تھا جی کہ شاید بنگالی دیر تک جو ہے پاکستان کے ساتھ نہ رہ سکے۔ پھر ان کی اس محبت کو دیکھیں کہ انہوں کی شاعری کو دیکھیں، انہوں نے قوم کے اندر جو شعور بیدار کیا جی اپنی شاعری کے ذریعے، اور جو دعائیں دیں خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ تو یہ دعائیں ہمیں سکھا کر گئے۔ انہوں نے ایک فکر دی، ایک آزادی کے اوپر جو ہے جدوجہد، اور جو مسلمان ہمارے لیڈرز تھے
ان کے جو کردار تھے ان کو انہوں نے بیان کیا. تو ان چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا بڑا کردار ہے. دوسری بات جو آپ نے سوال کی صوفیاء کرام، جی پاکستان بر صغیر کا کوئی بھی اس وقت کا خانقاہی سسٹم کا دربار ایسا نہیں تھا جو قیام پاکستان کے لیے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ نہ ہو. سبھی خانوادوں نے ساتھ دیا. اور جناب 1946 میں جو الیکشنز ہوتے ہیں جی. مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے بڑے بڑے مشائخ نے اعلان کیا کہ جس نے مسلم لیگ کو ووٹ نہ دیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارا مرید نہیں. سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملتان شریف سے دیکھیں، جی ان کی جد و جہد کو دیکھیں. سواگ شریف چلے جائیں آپ تونسا شریف چلے جائیں، جی. یعنی پورا ایک سسٹمیٹک انداز سے. برچونڈی شریف دیکھ رہے ہیں، ان کی خدمت کے پیشوا، روحانی پیشوا پیرا بگارا. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے مریدین کو یہ، اور انہوں نے تمام مشائخ نے جو آل انڈیا سنی کانفرنس کے، اس کے 3 مین اجلاس ہیں. ٹھیک ہے، پہلا 1925 کو ہے، جی، دوسرا 1935 کو ہے، اور پھر 1940 کو ہے. ٹھیک ہے. یہ صوفیاء کی وہ جماعت ہے، ملتے ملاتے سید پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں 1940 میں جو آل انڈیا سنی کانفرنس منعقد ہوتی ہے، جی. اس میں تو یہ آواز ان کی اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، جی. کہ اعلان ہوتا ہے قائد اعظم کی موجودگی میں کہ پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں سنو، اگر جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس جدوجہد پیچھے بھی ہٹ گئے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. سبحان اللہ. یہ وہ ولولہ انگیز قیادت تھی مشائخ کی، جس میں 5000 علماء تھے، جی. 7000 مشائخ تھے، سبحان اور اللہ. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عوام الناس تھی، طلباء تھے، عاشقان رسول صوفیاء کرام تھے، جن کا یہ نعرہ تھا، جن کا یہ اعلان تھا کہ بن کے رہے گا پاکستان. تو یہ وہ جد و جہد تھی جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک پاکستان عطا کیا. سبحان اللہ. اور پھر مفتی صاحب جو 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان لاہور میں پیش کی جاتی ہے، تو اس میں بھی علماء اور مشائخ کا کردار ہمیں بخوبی نظر آتا ہے. مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ. اور اگر آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس وقت کے اخبارات اٹھا کر دیکھ لیجئے، تو یہ 23 مارچ کا جلسہ صرف 23 مارچ کو منعقد نہیں ہوا، اس کے پیچھے ہر پورے مارچ کے مہینے میں روزانہ لاہور میں جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں. اور وہ اب میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں، آپ کی بات جسے مجھے ذہن میں آ رہا ہے، جی. کہ آج کے دور میں ایک جلسہ کرنے کے لیے الیکٹرانکس میڈیا، پرنٹ میڈیا، ہر چیز اویلیبل ہے، تو کم از کم 1 ماہ لگ جاتا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، انتظامات کرنے، معاملات کرنے، اشتہارات، ان چیزوں کو دیکھتے دیکھتے، تو اس دور میں آپ ذرا اندازہ لگائیے، جب ہر چیز کی کم جابی تھی، کمی تھی، اس دور میں کتنا مشکل ہوگا. تو یہ جو آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس ہے، جی، یا قرارداد مقاصد ہے، جی، جسے قرارداد پاکستان کا نام سے یاد کیا جاتا ہے، جی، ان کے پیچھے ایک لمبی سٹرگل موجود ہے، کئی سالوں کی جد و جہد موجود ہے، تب جا کے پاکستان مہاراج وجود میں آیا. صحیح. یہ کوئی راتوں رات کے خواب نہیں تھے، جی. کہ رات کو خواب دیکھا صبح پاکستان بن گیا. تو بہرحال میں یہ مختصراً عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو جد و جہد ہے، پاکستان کی جو کاوشیں ہیں، جی. یہ ہمارے بزرگوں کی ایک طویل جد و جہد کا ثمر ہے. بے شک. تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر احسان کیا اور پاکستان عطا کیا. اور اس پاکستان کے پھر ہجرت کے وقت جب لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے ہیں، تو انہوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، کہ بچے، بوڑھے، نوجوان، حتیٰ کہ ہماری مسلمان مائیں بہنیں، بیٹیاں جو ہیں وہ کٹ رہی ہیں، وہ شہید ہو رہی ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا قیام جو ہے، یہ اولیاء کرام علیہم الرحمت الرحمان، انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، انہی کا فیضان ہے. تو یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ اولیاء کا فیضان پاکستان. اور دوسرا میں آخر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، جی ضرور، کہ پاکستان اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. جی. بدقسمتی سے جس بے دردی کے ساتھ آج پاکستان کی جو نظریاتی اساس ہے، جی، جو بنیادی مقاصد تھے کہ کلمت اللہ کا اعلاء، احیاء تھا، جی، آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟
اس کے ان برعکس- پڑھ جاہل قسم کے ہمارے حکمران ہم پہ مسلط ہے. جی آئے روز کوئی بھی دور حکومت ہے ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑنے کی بات کی جاتی ہے. جی تو یہ ہماری آزادی کے خلاف ہے، ہوں، یہ ہماری اس جد و جہد کے خلاف ہے جس کے لیے ہم نے ہزاروں ماؤں بہنوں نے قربانی دی. ہم نے اپنے وطن چھوڑے، ہم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا. جی تو یہ ان مقدس شہیدوں کے خون سے غداری ہوگی کہ ہم اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو ہے وہ ختم نبوت کا تحفظ نہ کر سکے، جی مسئلہ ختم نبوت کا تحفظ نہ کر سکے، قادیانیوں کے خلاف جو شورشیں بپا ہیں ان کا کلا کما نہ کر سکے، اور قادیانیوں نے جو شورش بپا کی ہوئی ہیں. جی جی اور اسی طریقے کے ساتھ جو پاکستان میں جو اسلامی نظام کے خلاف جو رکاوٹیں ہیں جی ان کو بھی دور کرنا ہوگا. اسلام امن کا درس دیتا ہے، پیار کا درس دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آج کے اس عظیم دن کے صدقے ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے. آمین. جی ناظرین، ملک پاکستان کا قیام اللہ کا عظیم عطیہ، اور 27 رمضان المبارک، لیلۃ القدر، جمعۃ الوداع، یہ ساری نسبتیں پاکستان کو حاصل. تو اس لیے اللہ ہی کے حکم کے مطابق پاکستان کا نظام جو ہے اس کو ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ چلائیں، اور ہم بھی اللہ ہی کے حکم کے مطابق اس ملک پاکستان میں اپنی زندگیاں گزاریں. ناظرین، پروگرام اختتام ہوا چاہتا ہے. آخر میں میں اپنے معزز مہمان جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب سے ملتمس ہوں کہ دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یا رب العالمین، ہماری آج کی سحر ٹرانسمیشن کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. آمین. ملک پاکستان کو سلامتی، استحکام، عزت و آبرو عطا فرما. آمین. اے میرے مالک، میرے خالق، میرے کردگار، اس دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہیں سب کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. آمین. اے مالک کریم، رمضان المبارک کے فیضان سے ہم سب کو مالا مان فرما. آمین. یا رب العالمین، ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ، رمضان المبارک میں جو نیکیاں نہیں کر سکے بجا لانے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وسلم. جی ناظرین، 9 نیوز چینل کی اسپیشل سحر ٹرانسمیشن سے اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمان مفتی محمد رمضان جامی صاحب ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. آخر میں خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. اللہ نگہبان. محمد کی ولادت پر، محمد کی ولادت پر زمین و آسمان چمکے، جمال مصطفیٰ سے ہی، جمال مصطفیٰ سے ہی زمان و مکان چمکے. محمد کی ولادت پر اور نبی کی ماں نے فرمایا، جنا ہے نور کو میں نے، اور نبی کی ماں نے فرمایا، جنا ہے نور کو میں نے. میری نظروں نے دیکھا کہ اسی سے دو جہاں چمکے. میری نظروں نے دیکھا کہ اسی سے دو جہاں چمکے.
اور یہ سورج ڈوب کر بھی تو انہی سوچوں میں ڈوبا ہے، اور یہ سورج ڈوب کر بھی تو انہی سوچوں میں ڈوبا ہے۔ نبی کی اٹھ گئی انگلی، نبی کی اٹھ گئی انگلی، جہاں بھی ہے یہاں چمکے، نبی کی اٹھ گئی انگلی، جہاں بھی ہے یہاں چمکے۔ اور علی کے لام کی واللہ یہی خواہش تھی کربل میں، اور علی کے لام کی واللہ یہی خواہش تھی کربل میں، نبی چمکے علی چمکے، نبی چمکے علی چمکے، قرآن چمکے ایمان چمکے، نبی چمکے علی چمکے، قرآن چمکے ایمان چمکے، محمد کی ولادت پر زمین و آسمان چمکے، محمد کی ولادت پر